دوستوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا میں ایک ایسی فوج تیار بیٹھی ہے جو سمندروں کا سارا پانی پی جائے گی، جو انسانوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو کھا جائے گی، یہ کوئی فلموں کی اسکرپٹ نہیں ہے اور نہ ہی یہ سائنس دان کا خیال ہے۔ یہ 1400 سال پہلے ریگستان عرب میں بتائی ہوئی وہ خوفناک حقیقت ہے جو کسی بھی وقت آپ کی نیوز چینل کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز بن سکتی ہے۔ آج ہم جانیں گے زمین کے سب سے بڑے راز اور دیوار کے اس پار چھپے ہوئے یاجوج اور ماجوج کی مکمل کہانی۔ لہٰذا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، ایک ایسا زمانہ آئے گا جب دنیا بظاہر اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہوگی۔ فلک، بوس، عمارتیں، تیز رفتار سواریاں اور علم و ٹیکنالوجی انسان کے قدموں میں ہوں گے، مگر ان سب ترقیوں کے باوجود دل اللہ کے خوف سے خالی ہو چکے ہوں گے۔ لوگ قرآن تو پڑھیں گے مگر سمجھنے کے لیے نہیں، نماز ادا کریں گے مگر دل حاضر نہیں ہوگا، اور قیامت کا ذکر آئے تو ہنس کر ٹال دیا جائے گا، کہا جائے گا یہ سب پرانی باتیں ہیں۔ اب دنیا بدل چکی ہے مگر اللہ کا وعدہ کبھی نہیں بدلتا۔ اسی دنیا میں کچھ ایسے مومن بھی ہوں گے جو رات کے اندھیروں میں اٹھ کر آنسوؤں کے ساتھ قرآن کی آیت پڑھیں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر اونچائی سے اڑ کر آئیں گے، ان کے دل کانپ جائیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ قیامت کی نشانی ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہے۔ ایک ایسی رات جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ پہاڑوں کے ایک ویران سلسلے میں زمین ہلکی ہلکی لرزنے لگے گی، وہاں ایک عظیم دیوار کھڑی ہوگی، صدیوں سے خاموش، صدیوں سے مضبوط۔ ایسی دیوار کے اندر سے ایک خوفناک آواز گونجے گی، جیسے قید خانے میں بند کوئی وحشت آزادی کی سانس لینے لگی ہو۔ دوستوں، صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا جو صرف بادشاہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا نیک اور عدل بندہ تھا۔ وہ تھے حضرت ذوالقرنین۔ جہاں وہ پہنچے، عدل قائم کیا، ظلم کا خاتمہ کیا اور کمزوروں کو سہارا دیا۔ ایک سفر کے دوران وہ ایک ایسی قوم تک پہنچے جو بمشکل کسی کی بات سمجھ پاتے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف تھا، آنکھوں میں بے بسی۔ انہوں نے اشاروں اور ٹوٹی پھوٹی زبان میں فریاد کی، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ہماری کھیتیں تباہ کرتے ہیں، ہماری اولاد کو ہلاک کرتے ہیں، کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں گے؟ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، میرے رب نے مجھے جو طاقت دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، تم میری مدد کرو، میں تمہارے لیے ایک ایسی دیوار بناؤں گا جسے یہ کبھی عبور نہ کر سکیں گے۔ لوہا جمع کیا گیا، تانبا پگھلایا گیا اور دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کی گئی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جب دیوار مکمل ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے عاجزی سے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ لوگ اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ وعدہ کیا ہے اور کب پورا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا اور دنیا نے اس دیوار کو بھی بھلا دیا اور اس وعدے کو بھی۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا جب دنیا بظاہر اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہوگی۔ اس دیوار کے اس پار ایک ایسی مخلوق قید تھی جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تھے یاجوج اور ماجوج۔ ان کے چہرے چوڑے، آنکھیں چھوٹی، بال بکھرے ہوئے اور فطرت میں وحشت بھری ہوئی۔ ان کی بھوک عام بھوک نہ تھی، وہ جیتے صرف کھانے اور تباہی کے لیے تھے۔ جو سامنے آتا وہی ان کا شکار بن جاتا۔ ہر روز وہ دیوار کو کھودتے اپنے ناخنوں سے، اپنے اوزاروں سے، صبح سے شام تک۔ جب سورج ڈھل جاتا اور وہ تھک کر بیٹھ جاتے تو کہتے کل ہم اسے مکمل کر لیں گے، لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے۔ اگلی صبح دیوار ویسی ہی مضبوط ملتی جیسے پہلے تھی۔ صدیاں اسی طرح گزر گئیں، نسلیں بدلتی رہیں، مگر قید ختم نہ ہوئی۔ پھر ایک دن ان میں سے ایک نے کہا، کل ہم اسے مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔
اور وہ الفاظ زمین سے آسمان تک پہنچ گئے۔ اسی دن اللہ کا وعدہ قریب آ گیا۔ دیوار کا ٹوٹنا اور قیامت کی پہلی دلا دینے والی صدا، وہ دن جس کا وعدہ حضرت ذوالقرنین نے کیا تھا، بالآخر آ پہنچا۔ ایک صبح دنیا معمول کے مطابق جاگ رہی ہوگی، لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے، بازار آباد ہوں گے، حکمران اپنی طاقت پر نازاں ہوں گے، مگر زمین کے ایک ویران حصے میں جہاں صدیوں سے کوئی نہیں پہنچا تھا، وہ عظیم دیوار ہلنے لگے گی۔ پہلے ایک ہلکی سی دراڑ اور پھر زوردار آواز کے ساتھ دیوار کا ایک حصہ پھٹ جائے گا۔ اسی لمحے اندر سے ایسی چیخ بلند ہوگی جو پہاڑوں سے ٹکرا کر گونجے گی۔ یاجوج اور ماجوج آزاد ہو چکے ہوں گے، قرآن کے الفاظ حقیقت میں بن جائیں گے اور وہ ہر اونچائی سے دوڑتے ہوئے نکل آئیں گے۔ وہ سیلاب کی طرح نکلیں گے، ان کی تعداد بے شمار ہوگی، زمین ان کے قدموں تلے کانپے گی۔ جہاں وہ قدم رکھیں گے وہاں زندگی باقی نہیں رہے گی، درخت جڑ سے اکھڑ جائیں گے، کھیت اجڑ جائیں گے، جانور خوف سے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ دنیا پہلی بار اس خوف کو محسوس کرے گی جس کا ذکر صرف کتابوں میں پڑھا گیا تھا۔ یاجوج اور ماجوج کی سب سے خوفناک چیز ان کی بے انتہا بھوک ہوگی۔ وہ جو سامنے آئے گا اسے کھا جائیں گے۔ سانپ، بچھو، درندے، پرندے، یہاں تک کہ زمین پر رینگنے والی ہر چیز ان کا لقمہ بن جائے گی۔ جب وہ کسی دریا کے کنارے پہنچیں گے تو پورا دریا پی جائیں گے۔ ان کے بعد آنے والی قوم کہے گی، یہاں تو کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ شہر کے شہر ویران ہو جائیں گے، دنیا کا کوئی خطہ محفوظ نہیں رہے گا۔ انسان خوف کے مارے ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، ماں اپنی اولاد کو اور بھائی اپنے بھائی کو۔ یہ وقت ہوگا جب انسان کو اپنی بے بسی کا احساس ہوگا۔ لوگ سمجھ جائیں گے کہ نہ ٹیکنالوجی کام آئے گی، نہ ہتھیار، نہ طاقت، صرف اللہ ہی بچانے والا ہے۔ جب یاجوج اور ماجوج کی تباہی حد سے بڑھ جائے گی تو انسان زمین پر کہیں پناہ نہ پائیں گے۔ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر، قلعوں میں اور مضبوط بند جگہوں میں چھپ جائیں گے، دروازے بند کر دیے جائیں گے، سانسیں روک جائیں گی اور آنکھوں میں خوف ہوگا۔ مومن مرد و عورت اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پکاریں گے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، تو ہی طاقت والا ہے، ہم بے بس ہیں، تو ہی مدد فرمانے والا ہے۔ اسی زمین میں دنیا ایک اور بڑی فتنے سے بھی گزر چکی ہوگی۔ وہ فتنہ دجال کا ہوگا۔ وہ چھوٹی جنت اور چھوٹی جہنم دکھا چکا ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کے دھوکے میں آ چکے ہوں گے، مگر سچے مومن ابھی بھی اللہ پر قائم ہوں گے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب زمین پر رہنے والے مومن اللہ کے سوا کسی کو مدد کے قابل نہ سمجھیں گے، اور آسمان سے اللہ کی رحمت اترنے والی ہوگی۔ جب زمین پر فتنہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، یاجوج اور ماجوج ہر طرف تباہی مچا چکے ہوں گے اور انسان قلعوں اور پہاڑوں میں محصور ہو چکے ہوں گے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنی عظیم رحمت نازل فرمائے گا، آسمان سے ایک نور اترے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ دمشق میں سفید مینار کے قریب دو فرشتوں کے سہارے زمین پر قدم رکھیں گے۔ اس وقت اہل ایمان کے دلوں میں ایک نئی امید جھاگ اٹھے گی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کر چکے ہوں گے، مگر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ابھی بھی باقی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو جمع کریں گے اور انہیں پہاڑوں کی محفوظ جگہوں میں لے جائیں گے۔ وہ سب مل کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں، تو ہی ہمیں اس عذاب سے نجات دے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب زمین پر موجود ایمان والے اپنی آخری امید صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ کریں گے۔ یاجوج اور ماجوج کی ہلاکت اور اللہ کی قدرت کا ظہور، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ فرمائے گا جس کی مثال انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ اللہ ایک خاص قسم کا چھوٹا سا کیڑا یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں پیدا کرے گا۔ وہ طاقتور، بے شمار اور ناقابل شکست قوم
ایک ہی رات میں اسی طرح ہلاک ہو جائیں گی جیسے ایک انسان معمولی بیماری سے مر جاتا ہے۔ صبح ہوگی تو زمین پر لاکھوں لاشیں پڑی ہوں گی۔ زمین پر تعفن پھیل جائے گا، سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان اللہ سے دوبارہ دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر دور پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ تیز بارش نازل فرمائے گا جو زمین کو اس طرح دھو دے گی جیسے شیشہ دھویا جاتا ہے۔ دنیا یاجوج اور ماجوج کے وجود سے پاک ہو جائے گی۔ یاجوج اور ماجوج کی ہلاکت کے بعد دنیا میں ایک مختصر مگر عجیب سا امن قائم ہوگا۔ زمین اپنی برکتیں نکال دے گی۔ ایک انار سے کئی لوگ سیر ہو جائیں گے۔ دودھ میں برکت ہوگی۔ درندے انسانوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ سانپ اور بچھو کسی کو نہیں ڈسیں گے۔ لوگ سکھ کا سانس لیں گے مگر یہ سکون ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ دراصل انسانیت کے لیے آخری مہلت ہوگی تاکہ جو سنبھالنا چاہے سنبھل جائے اور جو توبہ کرنا چاہے توبہ کر لے، کیونکہ اس کے بعد قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ دوستوں، یہ پوری داستان صرف سنسنی یا خوف کے لیے نہیں ہے بلکہ سبق کے لیے ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت، عدد اور ترقی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ جب انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو رب اس سے اس کی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہیں۔ آج بھی وقت ہے توبہ کا، نماز کی پابندی کا، قرآن سے تعلق جوڑنے کا، ایمان کو مضبوط کرنے کا، کیونکہ جب وہ دن آئے گا تو پھر کوئی موقع نہیں ملے گا۔ کامیاب وہی ہے جو قیامت سے پہلے اپنی آخرت سنوار لے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اے اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرما جو ظاہر بھی ہیں اور پوشیدہ بھی۔ ہمارے ایمان کو مضبوط قدم رکھ اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔